بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 28 فروری کو آیت اللہ خامنئی کو شہید کر دیا جاتا ہے اور ان کی شہادت کے بعد ان کے فرزند آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کو جو ہے نیا سپریم لیڈر منتخب کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ ایران کے نئے سپریم لیڈر بن تو گئے ہیں، لیکن وہ اس وقت کہاں ہیں یہ کسی کو نہیں پتا، کیونکہ وہ جب سے سپریم لیڈر بنے ہیں تو منظر عام پر نہیں آئے ابھی تک۔ تو ابھی کچھ باتیں ہیں، کچھ پوائنٹس میں نے جمع کیے ہیں کہ کچھ انالسٹ کا کہنا ہے کہ ابھی آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی جو ہیں وہ ماسکو میں ہیں اور وہاں پر وہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں۔ تو اس پر کچھ پوائنٹس میں نے جمع کیے، اس پر آج ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جیسے آیت اللہ خامنئی کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، تو وہ جب وہ میٹنگ میں تھے وہ بھی تھے اور ان کے ساتھ کچھ ان کے بڑے افسران تھے، کچھ جنرل تھے اور ان کا فرزند مجتبیٰ خامنئی بھی ان کے ہمراہ ہی تھا۔ لیکن جب ان پر اٹیک ہوتا ہے تو اس سے کچھ دیر پہلے اس کو کوئی کام یاد آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اس کمپاؤنڈ سے جہاں پر وہ سب لوگ تھے وہاں سے نکلتا ہے آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی۔ تو اس کام کی وجہ سے وہ وہاں سے نکلتا ہے اور پیچھے سے جو ہے نا اس کمپاؤنڈ پر اٹیک ہو جاتا ہے، اور اس اٹیک میں وہاں پر جتنے بھی اندر جو لوگ تھے وہ سب شہید ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو اٹیک ہوا ہے نا، آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی زون اسی میں ہی تھے لیکن کمپاؤنڈ کے اندر نہیں تھے، وہ جو انڈر گراؤنڈ تھے، کمپاؤنڈ بنا ہوا تھا وہاں پر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی نہیں تھے، وہ باہر نکل چکے تھے۔ تو جو ٹارگیٹ کی وہ جو زون بنتا ہے، لیئرس بنتی ہے، جب بھی میزائل ہٹ کرتا ہے تو اس سے لیئرس نکلتی ہیں، تو وہ جہاں پہ جس جگہ ہٹ کرتا ہے وہ جگہ تو پوری طرح تباہ ہو جاتی ہے، لیکن دور دور تک اس کی لیئرس جاتے ہیں، اس کے کیمیکلس، اور جو بم وہ میزائل پھٹتا ہے نا تو اس کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ دور دور تک جاتے ہیں۔ تو آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی بہت زیادہ دور بھی نہیں تھے اور بہت زیادہ قریب بھی نہیں تھے، وہ مڈل میں تھے۔ تو جیسے ہی میزائل لگتا ہے تو اس سے آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی بھی زخمی ہوتے ہیں۔ اور پہلے تو اسرائیل اس کو کلیم کرتا ہے کہ ہم نے آیت اللہ خامنئی کے ساتھ آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اسرائیل نے یہ کلیم کر دیا تھا اسی وقت ہی کہ ہم نے ان دونوں کو ٹارگیٹ کیا ہے، لیکن اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مجتبیٰ خامنئی جو ہیں وہ سیف ہیں، ان کی جان جو ہے وہ بچ گئی ہے، وہ کسی کام کی وجہ سے جو ہے نا باہر نکلے تھے، تو اس جو اٹیک ہوا تھا وہ اس میں نہیں تھے۔ تو اس کے بعد کچھ انالسٹ کہتے ہیں کہ ان کی جو طبیعت تھی وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، مطلب کہ، اور الجزیرہ اس کو رپورٹ کرتا ہے کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کی ایک بازو اور ایک ٹانگ بالکل بہت زخمی تھے۔ تو ایران میں اندرونی طور پر بہت ساری غداریاں بھی ہوئی ہیں اور بہت سارے غدار موجود ہیں، ان کے بیچ میں ہی موجود ہے، کیونکہ حالیہ ہی ایران نے 500 غدار بھی پکڑے تھے اور 500 جاسوس، جس میں سے 250 تو ان کے اپنے بڑے بڑے لوگ تھے۔ اور اس کے بعد علی لاریجانی بھی شہادت کی جو ان کا وہ جو بیانیہ تھا کہ میں خود کو شہید کروا کر آیت اللہ خامنئی کے جو مجرم ہیں، جو جاسوس اندر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو پکڑوانا چاہتا ہوں۔ تو ایران کے اندر میں جاسوس بہت سارے ہیں، تو اسی وجہ سے انالسٹ کہتے ہیں کہ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ ان کو ایران میں نہیں رکھا گیا اور ماسکو شفٹ کر دیا گیا۔ یہ آفر آیت اللہ خامنئی کو بھی آئی تھی رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کی طرف سے کہ آیت اللہ خامنئی ماسکو چلے جائیں اور وہاں پہ وہ بالکل سیف رہیں گے۔ تو آیت اللہ خامنئی نے تو وہ آفر ریجیکٹ کر دی تھی، لیکن آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس حالت میں نہیں تھے، مطلب کہ وہ زیادہ ہوش و حواس میں نہیں تھے، تو وہ بہت زیادہ زخمی تھے، تو اسی وجہ سے ان کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے اس کو شفٹ کر دیا ایران سے ماسکو، تاکہ جو اگلا لیڈر ہے وہ سیف لگیں گے۔ اسرائیل نے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ زندہ ہے تو ہم اس کو ٹارگیٹ کریں گے، لیکن یہیں پر ہی جیسے آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی زخمی ہوتے ہیں اس کے 1-2 دن بعد رشین ملٹری ایئر کرافٹ آتا ہے ایران میں، اور اس کو پورا انالائز کرتا ہے امریکہ کہ وہاں سے طیارہ اڑا ہے، ایران میں آیا ہے، اور وہ طیارہ خاص پیوٹن کا تھا۔
اس کے جو اپنے لیے تھا، جس میں ایمبولینس وغیرہ بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد مشتبہ خامنہئی کو اس طیارے میں لے کر گئے ہیں۔ ایران سے ان کو شفٹ کیا گیا ہے ماسکو، اور اس پوری چیز کو امریکہ نوٹ کر رہا تھا کہ آیت اللہ مشتبہ خامنہئی کو ایران سے ماسکو لے کر گئے ہیں، لیکن امریکہ اس پر کچھ کرتا کیوں نہیں؟ امریکہ اسٹرائک کر سکتا تھا یا آیت اللہ مشتبہ خامنہئی کو ٹارگٹ کر سکتا تھا۔ تو ان کو ٹارگٹ نہ کرنے کے 2 پوائنٹس ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ اس کو جو لینے آیا تھا نا، وہ جو طیارہ تھا وہ رشین ملٹری ایئر کرافٹ تھا، اور وہ پیوٹن کا پرسنل تھا۔ اگر امریکہ اس پر اٹیک کرتا یا اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتا تو یہ امریکہ کی اوپنلی رشیا کے ساتھ جنگ چھڑ جاتی، جس کی وجہ سے امریکہ نے اس کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ اور پوائنٹ نمبر 2 کہ ٹرمپ جو ہے نا، وہ اس جنگ میں آ کر پھنس چکا ہے۔ میں نے پہلے بھی اس کی پوری ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے کہ ٹرمپ کو کیسے اس جنگ میں گھسیٹا گیا ہے۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو میرے چینل پر اویلیبل ہے۔ تو ٹرمپ جو چاہتا، وہ جنگ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس کو کوئی چاہیے ڈیل کے لیے۔ آیت اللہ خامنہئی کو تو شہید کر دیا گیا، لیکن پیچھے بھی کوئی ہونا چاہیے جو ڈیل کرے۔ تو پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ آیت اللہ مشتبہ خامنہئی کو اس لیے ٹارگٹ نہیں کیا گیا کہ اس کے بعد ہم پھر کس سے ڈیل کریں گے؟ اگر اوپر والی سطح پر جو ان کی لیڈرشپ ہے اس کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے، پھر جو نیچے والی لیڈرشپ ہے نا، وہ بالکل بات نہیں سنتی، کیونکہ اب جو ان کے پاس نیچے والی لیڈرشپ ہے وہ بالکل جوان ہے۔ تو وہ اب ان دنوں آپ نے دیکھا ہوا کتنا ہیوی جو وہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے ایران۔ تو امریکہ کو کوئی پرسن چاہیے تھا ڈیل کے لیے، جنگ بند سیز فائر کے لیے۔ تو پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ اس وجہ سے بھی ان کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا ان کے اس میں طیارے میں۔ لیکن اسرائیل سے شاید یہ چیز ان کی نظروں سے ہٹ کر ہوئی ہے کہ آیت اللہ مشتبہ خامنہئی کو یہاں سے وہاں شفٹ کیا، کیونکہ اس نے بولا تھا آیت اللہ مشتبہ خامنہئی زندہ ہے تو ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے، لیکن ابھی تک اس کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ تو اس پوائنٹ سے اگر دیکھا جائے تو وہ شاید ایران میں موجود نہیں ہے اور ماسکو شفٹ کر دیے گئے ہیں ایرانی آفیشیلز کے ذریعے۔ لیکن ایران اس بات کو آفیشیلی جو ہے وہ کنڈیم نہیں کیا کہ ہم نے اس کو شفٹ کر دیا، لیکن کچھ انالسٹ ہیں بڑے، کچھ اسرائیل کے، کچھ امریکن، کچھ بڑے، اور تو وہ انہوں نے کچھ پوائنٹس جمع کیے، اور ان پوائنٹس کے تحت انہوں نے یہ پوائنٹ بتایا ہے کہ آیت اللہ مشتبہ خامنہئی کو جو ہے یہاں پر ایران میں بہت خطرہ تھا، اور ایران اپنا جو نیکسٹ لیڈر تھا اس کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ تو اس وجہ سے ان کو ایران سے ماسکو شفٹ کیا گیا تاکہ ان کی جان بھی سیف رہے۔ لیکن اس بات کو ایران نے اوپنلی کلیم نہیں کیا، نہ رشیا نے کلیم کیا کہ ہمارے پاس ہے۔ اور ابھی یہ جو پوائنٹس ہیں یہ تو انالسٹ نے رکھے تھے، جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ، اللہ حافظ۔